جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، کیونکہ یہ آج کل کے جو ٹائم جو چل رہا ہے اس کے حساب سے بڑے دنوں سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ لوگ آج کل جو ہے نا ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں، رشتہ داروں سے وہ پیار وہ محبت جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے لوگ جو ہیں وہ آج کل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے چوز کیا ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہ اس موضوع پہ بات کی جائے اور کچھ لوگوں کو سمجھایا جائے یا ان سے گزارش کی جائے، سمجھانا نہیں کہنا چاہیے، ویسے گزارش کرنی چاہیے کہ دیکھو یار، یہ جو رشتہ دار ہیں یہ بہت ہی عزیز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے۔ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، میں گیا پاکستان تو جناب وہاں پہ صرف یہی ہے کہ جناب موبائل ہیں، واٹس ایپ ہے، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ موبائل پہ جناب واٹس ایپ کر رہے ہیں، کوئی شادی ہے تو ان کو واٹس ایپ پہ کارڈ بھیج رہے ہیں۔ پہلے بڑے اچھے وقت ہوتے تھے جناب، گھر جاتے تھے لوگ، کارڈ دے کے آتے تھے، سدے دے کے آتے تھے۔ آج کل عجیب رواج شروع ہو گیا کہ بس جاتے ہیں اور جناب جا کے جاتے نہیں، واٹس ایپ پہ جناب سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے، یہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ اور میں نے محسوس کیا ہے یہ کہ اسی وجہ سے لوگوں میں پیار اور محبت جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جناب ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے رشتہ دار قصور میں رہتے تھے تو چھٹیوں ہونی جناب گرمیوں کی، تو ہم نے وہاں ان کے گھر چلے جانا، 10 دن 15 دن رہ کے آنا، اور یقین کریں کہ کوئی لوازمات نہیں ہوتے تھے، کچھ نہیں ایسے ہوتا تھا، جہاں بیٹھ کے وہ لوگ کھا پی رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھا پی رہے ہیں۔ ان کے گھر میں تندور ہوتا تھا، گھر میں لگایا ہوتا تھا، اور یقین کریں ان کا جناب جو ہے وہ جو پیڑھی ہوتی ہیں اس پہ بیٹھتے تھے وہ لوگ، اور وہیں ساتھ ان کے بیٹھ جانا۔ ہماری مامی ہوتی تھیں، اللہ جو نصیب کرے انہیں، تو وہیں بیٹھ جانا، انہوں نے وہاں جناب توے پہ روٹیاں بنانی اور مکھن جناب لگانا اور آلو کی برجی بنانی، روٹیاں جناب انہوں نے توے پہ بنانی، کبھی جناب تندور سے نکالنی گرم گرم روٹیاں، اور بھینس ان کے گھر ہوتی تھی، اور وہاں سے جناب انہوں نے ہمیں بھینس کا جناب وہ ہے مکھن اس کے اوپر رکھ کے دینا، چاٹی کی لسی دینی۔ کیا مزہ آتا تھا واللہ، اور پیار محبت جناب ہوتا تھا اتنا زبردست کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی یعنی مزہ آتا تھا، اور انس ہوتی تھی، پیار محبت ہوتا تھا ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کو ملنے کی چاہت ہوتی تھی۔ اور سال پورا انتظار کرنا کہ یار چھٹیاں ہوگی تو جناب وہاں پہ جانا ہے۔ پھر شدرے میں ہمارے رشتہ دار تھے، وہاں جانا، وہاں میرا ہمارا دوست تھا، کزن بھی تھا، وہ بہت پیار کرتا تھا، یقین کریں جانا 2-3 دن ان کے پاس رہنا، بڑا پیار کرنا۔ اور اس نے جب آنا جناب، اس کو مصر چاول بہت پسند تھے، اللہ جنت نصیب کرے، ظفر اس کا نام، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس نے جناب مجھے کہنا، آپ یار میری والدہ کو چاچی کہتا تھا، چاچی جان مجھے نا دال وہ مصر چاول بنا کے دیں، تو وہ بہت شوق سے کھاتا تھا وہ مصر چاول۔ تو وہ پیار محبت ہوتا تھا، ایک دوسرے کے گھر جانا آنا ملنا اتنا اچھا لگتا تھا، اور پھر جناب چاہت سے لوگ آتے تھے ایک دوسرے کے گھر۔ اب یقین کریں کہ وہ ماحول ہی نہیں رہا، وہ حالات ہی نہیں رہے، یعنی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے گھر جانا بھی میرا خیال پسند نہیں کرتے۔ میرے خیال سے تو
واٹس ایپ پہ بس فونوں پہ باتیں ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پہ جناب سارے میسیج ہو رہے ہیں، کوئی ان کا پیار محبت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی جو نا خطرناک بات ہے، آنے والی زندگی میں یہ بہت خطرناک باتیں ہو جانی ہیں، تو یہ ہمارے لیے نا بہت ہی زیادہ افسوسناک جو ہے نا بات ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میسیج یہ ہے کہ دیکھیں، جایا کریں ایک دوسرے کے گھر، ملا کریں دوستوں کو۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہے نا، اگر ایک دوسرے بھائی نہ ملے تو وہ بھائی بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ چھوڑ دیں آج کل یہ جو واٹس ایپ ہے، فون ہے، جائیں ایک دوسرے کے گھر، انہیں ملیں، پیار محبت بڑھتا ہے اس سے۔ پھر ان لوگوں نے ہمارے گھر آنا جناب، ہم نے ان کی جناب پیار محبت کرنا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب ہمارے گھر ڈائننگ ٹیبل ہی ہو تو جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمیں یہ لوازمات ہوں۔ یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے سمپل زندگی تھی ہماری جناب چل رہی تھی، اسی طرح لوگ آتے تھے جناب، کھاتے تھے کھانا ہمارے ساتھ ہی، ان کو کھلانا جو حسب توفیق ہمارے پاس ہوتا تھا، ہمارے والدین کے پاس، وہ ان کو پرووائڈ کرتے تھے، ان کے لیے پیش کرتے تھے اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا، پیار محبت ہوتا، بس ملنے کی چاہت ہوتی تھی، کوئی کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ آج کل وہ بات نہیں ہے، اور اس لیے بہت افسوس ہے یہ جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی چاہیے، جانا چاہیے ایک دوسروں کے گھر، آپ انہیں انوائٹ کریں، وہ ہمیں انوائٹ کریں، آئیں جائیں ایک دوسرے کے گھر۔ صرف یہ واٹس ایپ اور فون تک نہ محدود رہ جائیں آپ۔ یقین کریں یہ آنے والا جو وقت ہے، فیوچر جو ہے، جو مجھے بہت خطرناک لگ رہا ہے کہ جناب ہم ایک دوسرے سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ ہمیں رشتہ داروں کی پہچان، ان کے بچوں کے آگے پہچان نہیں رہنی کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کون ہے۔ ہمارے والدین ہمیں لے کے چلتے تھے کہ آج فلاں کے گھر جانا ہے، یہ آپ کا یہ رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، تو وہ ہمیں ایک دوسرے کی چاہت ہوتی تھی اور انس ہوتا تھا، پیار محبت ہوتی تھی۔ آج کل جناب وہ بات ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ جایا کریں، ملا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ داروں کو پہچانیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، پیار محبت بڑھتا ہے، خلوص بڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے، یہ کس کا ہے، یہ چاچے کا، مامے کا ہے، یہ ماسی کا ہے، یہ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں۔ تو بیٹھنا اٹھنا بندے کو پتہ چلتا ہے، رشتہ داروں کو ملنے سے پیار محبت بڑھتا ہے۔ پہلے شادیاں دیکھی ہوتی تھیں، گھروں میں ہی ہوتی تھی، ٹینٹ لگتے تھے جناب، لائنیں لگتی تھی، سارے بیٹھتے تھے، صرف ہو رہا ہے، ہم لائنوں میں کھڑے ہیں، لڑکے سارے صرف کر رہے ہیں جناب، وہاں ڈشیں آ رہی ہیں، تو ایک وہ پکڑ رہا ہے، پھر میں نے پکڑا، پھر اس نے پکڑا، پھر آگے پھر ٹیبل پہ چلی گئی، پھر واپس جا رہے ہیں۔ بزرگ لوگ دیگوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا وہ شادی کا جناب، ٹینٹ لگتا۔ آج کل کی شادیاں کیا ہے، یقین کریں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ہم لوگ، اور 2 گھنٹے کی شادی یا 3 گھنٹے کی جناب، فرق دیکھیں 6 سے یا 10 ہے یا 8 سے 10 ہے، تو کیا یہ ٹائم ہے؟ اتنا جناب ہم پیسہ لگا کے شادیاں کرتے ہیں، اور ٹائم کیا ملتا ہے؟ بالکل 2-3 گھنٹے، اور نہ اس میں انسان کسی اپنے رشتہ دار کو مل سکتا ہے، نہ پیار محبت ہوتی ہے۔ آئے کھانا کھایا، بس وہ ادھر گئے، بس کوئی نہیں۔ پہلے جناب شادی میں مزہ آتا تھا، 3 دن جناب لوگ رہتے تھے، آتے تھے گھروں میں، ناشتے ہو رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے اکٹھا، رات کے ہو رہے ہیں، تاش چل رہی ہے، ایک طرف لوڈو چل رہی ہے، ایک سردی ہے تو مونگ پھلی لے کے آ رہے ہیں لوگ، چلگوزے کھا رہے ہیں، تو خوشیاں ہو رہی ہیں، کبھی کچھ بن رہا ہے، کبھی کچھ بن رہا ہے۔ آج کل وہ حالات نہیں رہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں چینجنگ آ گئی ہے، ہماری لائف کیوں چینج کر دی گئی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایسی چیزیں، ہمیں نہیں کرنی کہ یار ماڈرن کیا ماڈرن، یار چھوڑیں اس ماڈرن پن کو، اپنی لائف وہ جو ہماری چلتی تھی اسی میں واپس آئیں، خدا را اپنی لائف میں واپس آئیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پیار محبت ہو جائے گی ہر ایک کے ساتھ، اور نفرتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ذرا سا کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی تو خدا کے لیے اس کو اگنور کیا کریں، دل میں نہ رکھا کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ پیار اور محبت جو ہے نا وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ جو ہے نا، میرا آج ٹاپک صرف اسی لیے یہی تھا
کہ ہم رشتہ داروں کو نا جناب دور ہو چکے ہیں بہت، اور ان کے ساتھ ہمارا جو پیار محبت ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے، اور اس کو قریب لانے کے لیے ہمیں خود جو ہے نا وہ کوشش کرنی پڑے گی، ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کے رشتہ داروں کو بھی، ایک دوسرے سے ملیں۔ دیکھیں یہ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، میرا ماننا یہ نہیں ہے۔ دیکھیں رشتہ داروں کو ملنا جلنا، آنا جانا، مہمان کا آنا جانا یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ جو مہمان آپ کے گھر آتا ہے، یقین کریں جب جاتا ہے تو کئی بلائیں ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اور آپ کے گھر میں رزق چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس میں بہت زیادہ۔ میں نے تو آزمایا ہے، اب آزما کے دیکھیں اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ مہمان آئیں، آپ جائیں، لوگوں کے گھر جائیں، آپ ملیں، ان کو انوائٹ کریں، سب سے اچھی بات یہی ہے۔ تو میرا بس یہی تھا آپ کو میسج، اور خدا را میری گزارش ہے کہ یہ سلسلہ شروع کریں سب لوگ، اس میں بھی شامل، میں بھی شروع کروں گا، کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میری جو تمنا ہوتی ہے جب بھی میں جاتا ہوں یا یہاں پہ یا پاکستان میں، میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور مہمان آنے سے کبھی انسان کا رزق کم نہیں ہوتا ہے، مہمان آنے سے رزق بڑھتا ہے، خدا را میں 100% کہتا ہوں بڑھتا ہے۔ اور آپ اس پہ ذرا نا بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور اس پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے جناب بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اور بس یہ میرا پیغام تھا۔ اور اب چلتے چلتے کچھ شعر ہیں میں جو آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ ہے جی کہ سنو اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا، اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا، کیونکہ یہ لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور دوسرا ہے، کچھ اپنوں نے ہمیں اداس کر دیا، کچھ اپنوں نے ہمیں اداس کر دیا، ورنہ لوگ ہم سے مسکرانے کا راز پوچھا کرتے تھے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور یہ ہے کہ ذرا غور کریں آپ میری باتوں پہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اس میں۔ تو اسی کے ساتھ جناب میں اپنی جو ہے ویڈیو کا اہتمام کرتا ہوں، تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں ہمیشہ، اور دوسروں کو خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ بہت بہت مہربانی، سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کریں، اور اچھی باتیں مجھے بھی بتائیں۔ کوئی اگر مجھ میں اس میں کوئی غلطیاں ہیں میری ویڈیو میں تو مجھے آپ بتائیں، اور اگر اچھی نہیں لگتی وہ بھی بتائیں، سب چیزیں مجھے بتائیں تاکہ میں اس سے اچھی اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔